میرا نام ڈاکٹر سائمہ الماس ہے اور میں لنک ہاؤس میں جی پی پارٹنر ہوں۔ کووڈ-19 ویکسین سے لے کے سب کے دلوں میں جو شک و شبہات تھے اور سوالات تھے، تو ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے افسوسناک طور پر اپنے بہت عزیز دوست، رشتہ دار اور ساتھیوں کو کھو دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس ویکسین کے خلاف میڈیا میں کوئی منفی معلومات سنی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین چونکہ بہت جلدی میں بنائی گئی ہے تو اس لیے وہ اچھی نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین مارکیٹ میں آنے سے پہلے بہت مختلف مراحل اور ٹرائل سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے تو اس ویکسین کو تقریباً 44,000 لوگوں پر پہلے لگائی گئی، اور پوری تسلی کے بعد اس ویکسین مارکیٹ میں آئی اور ہم نے اپنے پیشنٹس کو لگائی۔ دنیا میں 345 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور یو کے میں 30 ملین سے زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین لگا چکے ہیں، اور ان کے پازیٹیو اثرات دکھائی دینے شروع ہو چکے ہیں۔ پھر جب برطانیہ حکومت نے کہا کہ یہ ویکسین 80 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو پہلے دی جائے کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں اور جلد بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بزرگوں پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی بات یہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں اور فرنٹ لائن لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگے، جس میں تمام عمر کے لوگ شامل تھے۔ کامن سائیڈ افیکٹ ویکسین سے ہو سکتے ہیں، جیسے بازو میں درد، سوجن، بخار، سردی لگ جانا، لیکن یہ صرف 2 سے 4 دن تک رہتے ہیں اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ہیلتھ ورکر کو یہ اس قسم کا ری ایکشن ہوا ہے، جس میں ہونٹ سوج جانا یا سانس کی تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ ری ایکشن صرف ان ہیلتھ ورکرز کو ہوا ہے جن کی پہلے سے ہی الرجک ری ایکشن کی ہسٹری تھی۔ تو پھر گائیڈنس چینج ہوئی اور کہا گیا کہ یہ فائزر ویکسین جن پیشنٹس کو سیویئر الرجک ری ایکشن ہے ان کو نہ لگائی جائے، لیکن اگر کسی کو معمولی سائیڈ افیکٹس ہیں جیسے کہ کوئی ریش وغیرہ ہے تو اس صورت میں فائزر ویکسین لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بجائے آپ آسٹرازینیکا کی ویکسین ایسے پیشنٹس کو لگا سکتے ہیں جن کو سیویئر ریئیکشن پاسٹ میں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو جو امیون سسٹم بنتا ہے یا قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور بہت معمولی ہوتی ہے، لیکن اس ویکسین کے ذریعے آپ کی قوت مدافعت کافی مضبوط اور کافی عرصے تک رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن 4 ہفتے پہلے ہوا ہے تو آپ یہ ویکسین ضرور لگائیں۔ تو اس کا جواب بھی نو ہے یا نا میں ہے، کیونکہ یہ لائیو ویکسین نہیں ہے اور یہ ویکسین آپ کے نیوکلس کے اندر نہیں جا سکتی اور آپ کے ڈی این اے کو نہیں بدل سکتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو یہ انفیکشن ہو چکا ہے، اور ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی کی فرٹیلیٹی افیکٹ ہوئی ہو یا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رہی ہو۔ یہ ویکسین مسلم کونسل آف برٹن سے منظور کی گئی ہے اور انہوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے، تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ حرام ہو۔ تو اگین اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک 17 ملینز لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے اور صرف 14 لوگوں نے رپورٹ کیا کہ بلڈ کلاٹس ہوئے ہیں۔ اس پر یورپین میڈیسن ایجنسی یو ایس نے اور ایم ایچ آر اے نے کافی کام کیا اور اس کو پروف کیا کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ویکسین سیف ہے سب کو لگانے کے لیے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ بہت معمولی نوعیت کے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی اگر یہ ان لوگوں میں ٹرانسفر ہو جائیں تو ان کو شدید قسم کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو جب تک تمام لوگوں کو ٹیکے نہیں لگ جاتے اور مزید تحقیقات نہیں ہو جاتی، آپ سب نے ماسک لگانا ہے اور سوشل ڈسٹینسنس بھی کرنی ہے۔ ابھی تک جو ریسرچز ہوئی ہیں تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ویکسین تمام اقسام کے خلاف مؤثر ہے۔ اگر سب لوگ ویکسین لگائیں تو کووڈ-19 انفیکشن نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کووڈ-19 وائرس کو میوٹیٹ ہونے کا موقع ملے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ویکسین بہت مؤثر ہے اور بہت محفوظ ہے، اور اس ویکسین کے ذریعے سے ہمیں عالمی وبا سے باہر نکلنے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں
اور جب آپ سے سرجری کانٹیکٹ کریں تو پلیز آپ اپنی بکنگ کروائیں تاکہ ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔